اے میرے عزیزو غور کرو، میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانوں کو حکم دیا، یا معشر الشباب، میرے آقا نے فرمایا اے نوجوانوں شادیاں کر لو، اگر استطاعت ہے نکاح کر لو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھا کرو، روزہ تمہیں گناہوں سے روک دے گا۔ تم روزے رکھو، روزہ تمہارے نفس کو کمزور کرے گا۔ نفس پر قابو کرنا بڑی چیز ہے، اور پھر جب بندہ روزہ رکھے، اچھا عجیب بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم کھائے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم کیسے روزے رکھیں؟ اے لوگو، رب کا فرمان، اللہ کے حکم کو نہ مان کر کہتے ہو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تم کہتے ہو ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، مگر یاد رکھو اللہ اگر چاہے، پروردگار اگر چاہے تو دنیا کی تمام تر نعمتیں تمہارے سامنے ہوں گی، مگر منہ میں نہیں رکھ سکتے ہو، منہ کے اندر نہیں رکھ سکتے، حلق سے اتر نہیں سکتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، کیا تم نے کبھی اسپتالوں میں مریضوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی ان کا حال نہیں دیکھا؟ ساری چیزیں موجود ہیں مگر کچھ کھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ بیماریوں نے ایسا کر دیا کہ نلکیاں لگی ہوئی ہیں، حلق سے کوئی ایک لقمہ اتار نہیں سکتے، ذرا لیور خراب ہو جائے، ذرا معدے میں دقت آ جائے، چیزیں ساری سامنے ہیں مگر پھر بھی ڈاکٹر بتاتا ہے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، تو پھر ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہو، ہلکی غذائیں کھاتے ہو۔ مگر میرے عزیزو عجیب بات ہے، ڈاکٹر جن چیزوں کو منع کرے اس سے رک جاتے ہو، اللہ جن چیزوں سے روکتا ہے اس سے رکنے میں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہو۔ تو بہانے تلاش نہ کیا کرو، اللہ نے روزے فرض کیے، ہاں اگر کسی کی جان پر بنی ہو تو جان کو جوخم میں ڈالنا، اسلام کہتا ہے کہ جان جوخم میں ڈال کر عبادت نہ کرو۔ اگر جان پہ بنی ہو، مثال کے طور پر بیماری کسی کو کوئی ایسی ہو گئی کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اگر بھوکا رہے گا تو بیماری بڑھ جائے گی اور اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تو اللہ کا بھیجا ہوا یہ مہذب دین اسلام کہتا ہے کہ اس حالت میں تو روزہ چھوڑ دے اور اس کا فدیہ ادا کر دے۔ تو میرے عزیزو سال میں 30 دن آتے ہیں صرف رمضان میں، 11 ماہ تو ہم برابر کھاتے رہتے ہیں، مسلسل ہمیں ہر چیز کی آزادی ہوتی ہے، کھانے پینے کی، ہر چیز کی، صرف رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ کہتا ہے کھانا پینا چھوڑو، برائیاں چھوڑو، اور برائیاں تو ہر حال میں بندہ چھوڑ دے، سال کے 11 مہینے باقی میں بھی اور رمضان میں بھی۔ رمضان تو ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اے میرے عزیزو رمضان میں اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ لے لو، جھوٹ کیسے چھوڑنا ہے، برائیوں سے کیسے رکنا ہے، غیبتوں سے کیسے رکنا ہے، چغل خوریوں سے کیسے رکنا ہے۔ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں ٹریننگ کر لو۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، 30 دن کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ اے لوگو آج بڑا عجیب معاملہ ہے، آج ہماری حالت یہ ہے ہم سال میں 30 دن کے روزے نہیں رکھ پاتے، مگر میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے، آپ کی اولاد نے رمضان تو رمضان، رمضان کے علاوہ نہ جانے کتنے فاقے کیے ہیں۔ رمضان میں تو روزے وہ لوگ رکھتے ہی تھے، ان کی بات ہی کیا ہے، مگر وہ باقی دنوں میں 11 مہینوں میں بھی اللہ اکبر فاقوں پہ فاقے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ کو بڑی شدید بھوک لگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی تھی میں حضرت عمر کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتا تھا، کوئی مسئلہ معلوم کرتا تھا، اور جب میں ان سے مسئلہ معلوم کرتا تھا تو وہ مجھے پہلے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز بھوک بڑی زیادہ لگی ہوئی تھی،
میں جناب حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا، میں نے مسئلہ معلوم کیا، حضرت عمر نے مسئلہ بتا دیا لیکن کھانے کو نہیں پوچھا۔ عام طور پر پہلے کھانا کھلایا کرتے تھے پھر مسئلہ بتایا کرتے تھے، آج حضرت عمر نے مسئلہ بتا دیا، کھانے کو نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تم سوچ رہے ہو کھانے کو نہیں پوچھا ہے، میں نے کھلایا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ تم نے کب سے نہیں کھایا؟ کہنے لگے میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ابو ہریرہ عمر نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے چلو ابو ہریرہ چلو حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ دونوں صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آ گئے، مسئلہ معلوم کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتا دیا، کھانے کو انہوں نے بھی نہیں پوچھا۔ جب کھانے کو نہیں پوچھا حضرت صدیق اکبر نے مسئلہ بتا کر فرمایا کہ تم دونوں کو میں نے کھانے کو نہیں کہا، میں جانتا ہوں تم دونوں بھوک کی شدت تمہیں تڑپا رہی ہے، بھوک کی وجہ سے میرے پاس آئے ہو، مگر سنو میں نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا ہے، 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ اب تینوں لوگ اٹھے ہیں اور نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پیاروں کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا، ابھی انہوں نے کچھ بتایا نہیں ہے مگر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، بھوک تمہیں میرے پاس لے کے آئی ہے، مگر سنو تمہارے پیغمبر نے تمہارے نبی نے بھی 1 ہفتے سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام کی اس غربت کی کہانی کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ آج ہم سال بھر کھاتے رہتے ہیں، رمضان میں بھی طرح طرح کی قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کے فرامین پر مکمل طور پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ مگر دیکھو میرے حضور کے صحابہ کی زندگی، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو میرے ایک پیارے صحابی ہیں، حضور ان کے ہاں پر لے کر گئے، انہوں نے دیکھا حضور قسمت کی معراج آپ تشریف لائے، ایک بکری تھی ذبح کی، دسترخوان پہ کھانا لگا دیا، تیار کر کے کھانا دسترخوان پہ رکھا، صحابہ بیٹھ گئے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، حضور بھی بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے ایک روٹی لی، اس پر تھوڑی بوٹیاں رکھی اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ لو یہ روٹی پہلے میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے کر آؤ، کیونکہ میری بیٹی نے بھی آج کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، مگر صحابہ کی زندگی دیکھو، نبی کی بیٹی آج 3را روزہ ہے، یوم وصال ہے سیدہ کا، غور تو کریں آپ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کیا، دسترخوان لگا ہوا ہے، افطار کا وقت ہے، سامنے دسترخوان پہ جو کچھ رکھا ہے، بیٹھی ہیں فضہ، بیٹھی ہیں مولا علی، بیٹھے ہیں بچے، بیٹھے ہیں حسنین کریمین، کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ آج ہم افطار کا بہت سارا سامان اپنی دکانوں میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سامنے سے روزہ دار گزرتا ہے تو ہم اس سے کہتے بھی نہیں ہیں کہ آجا روزہ افطار کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، جناب فضہ بھی بیٹھی ہیں، افطار کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر سائل آ گیا، سائل نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، انکار کیسے کرتے، اپنے دسترخوان پہ جو کچھ تھا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا اور انہوں نے پانی سے افطار کر لیا۔ یہ سیدہ کی زندگی ہے، پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن پھر دسترخوان لگا ہے، چند کھجوریں ہیں، پانی ہے، دیگر چیزیں ہیں، دسترخوان لگا ہے، افطار کا وقت ہے۔ پھر دروازے پر دستک ہو گئی، کسی سائل نے سوال کر دیا مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ یہ سخیوں کا گھرانہ، مصطفیٰ کی بیٹی نے پھر جو کچھ تھا سب اٹھا کر دے دیا۔
سارے کا سارا سائل کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سائل نے وہ سارا کا سارا لے لیا، انہوں نے پانی سے افطار کر لیا۔ اے میرے عزیزو غور تو کرو، دن بھر کا روزہ ہے، پھر شام کو افطار صرف پانی سے ہو رہا ہے، دوسرا دن بھی گزر گیا، اب تیسرے دن کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، تیسرے دن بھی افطار کا وقت آیا، وہی دسترخوان لگائے، پھر چند چیزیں دسترخوان پر ہیں، افطار کا وقت ہونے والا ہے، پھر کوئی سائل آیا، سوال کیا، ادھر سائل نے سوال کیا، سخی ابن سخی ہے، انکار نہیں کیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ایک دن دے دیا، 2 دن دے دیا، بس ہو گیا، اب روز روز تو نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن سنو سیدہ فاطمہ الزہرا نے پورے دسترخوان پر جو چیزیں تھی سب اٹھا کر پھر دے دی، تیسرے دن بھی وہ دسترخوان کی ساری چیزیں دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر پانی سے افطار کر لیا۔ اے لوگوں، وہ سائل جو دروازے پہ آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، اللہ کا فرشتہ امتحان لینے آ رہا تھا۔ وہ تو امتحان تھا، پھر اللہ نے جنتی غذائیں عطا فرمائیں، پھر جنتی دسترخوان عطا ہوا۔ سیدہ تو وہ ہیں کہ فاقے کیے ہیں مگر اسلام کی عظمت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ یہی سیدہ ہے، زندگی میں کبھی کچھ علی سے مانگا نہیں تھا۔ یوم وصال ہے سیدہ کا تو غور سے سن لو۔ ایک دن مولا علی سیدہ کے پاس آئے، تھوڑی طبیعت علیل ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ مولا علی فرماتے ہیں سیدہ ساری زندگی گزر گئی، تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو۔ سیدہ کہتی ہے علی، اے میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، میرے بابا نے مجھے صبر کرنا سکھایا ہے، میرے بابا نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے، ہمیشہ صبر سکھایا ہے۔ میں فاقے تو کرتی ہوں مگر کبھی شکوے نہیں کرتی ہوں۔ آج ہمارے یہاں عورتیں 1000 شکوے کرتی ہیں، 1000 خواہشات ہیں، بار بار چاہتی ہیں ہوٹل میں لے کر جائیں، بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں جا کر انہیں کھانا کھلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی سے کہا، علی میں نے کچھ نہیں مانگا، آپ کہتے ہو، آپ کا اصرار ہے تو چلو میں آج آپ سے کہتی ہوں میرا ایک انار کھانے کو دل ہو رہا ہے، اے علی مجھے ایک انار لا کر دے دو۔ مولا علی گھر سے نکلے، سیدہ نے پہلی بار کچھ مانگا ہے تو سوچ رہے ہیں چلو آج سیدہ کی خواہش کو پورا کر دوں، آج انہیں انار لا کے دے دوں۔ بازار پہنچ گئے، انار خرید لیا، انار لے کر گھر کی طرف جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں سیدہ خوش ہو جائیں گی، لیکن راستے میں کسی نے دامن پکڑ لیا۔ سائل نے دامن پکڑ کے کہا، علی میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب سائل نے ہاتھ پھیلایا، علی کے پاس تو کچھ اور نہیں، ایک انار تھا۔ ذہن میں یہ بھی خیال ہے کہ فاطمہ نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، دوسری طرف یہ بھی خیال ہے سائل نے مانگا ہے، انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولا علی نے وہی انار اس مانگنے والے کو دے دیا، وہ سائل کو دے دیا۔ انہوں نے بھوکے رہ کر بھی اسلام کی عظمت کو بڑھایا ہے، اسلام کے تقدس میں 4 چاند لگائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی نے انار دے دیا، اب گھر کی طرف چل پڑے۔ اب سوچتے ہوئے جا رہے ہیں سیدہ کو جا کر کیا کہوں گا، پہلی بار تو مجھ سے فاطمہ نے کچھ مانگا تھا، میں آج وہ بھی سائل کو دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر پہ پہنچے، دروازہ کھلا، گھر پہ پہنچے، سر جھکا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ سمجھ گئی، کہنے لگی علی سر جھکا ہوا کس لیے ہے؟ میں جانتی ہوں ضرور کسی سائل نے مانگ لیا ہوگا اور تم سے انکار نہیں ہوا ہوگا۔ کہتی ہیں علی کوئی بات نہیں، ہمارا تو شیوا ہے، جب کوئی سائل مانگتا ہے تو ہم اسے انکار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی باتیں ہو رہی ہیں دونوں میں کہ دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، مولا علی نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں۔
जनाब हजरत सलमान फारसी ने अपनी जेब से अनार निकाले, अनार निकालने के बाद में 9 अनार मौला अली को दिए, कहने लगे ए अली ये 9 अनार आका ने आपके लिए भिजवाए हैं। 9 अनार अली ने फरमाया, ताजदार विलायत ने फरमाया, मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने फरमाया ए सलमान ये हमारे नहीं है, हमारे होते तो 10 होते, 9 हमारे नहीं है किसी और के होंगे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान में फरमान है, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह ने फरमा दिया है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह ने तो वादा किया है जो उसकी राह में 1 खर्च करेगा अल्लाह 1 के बदले 10 अता फरमाता है। ए सलमान ये हमारे नहीं है, हमारे होते तो 10 होते। मौला अली ने इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मौला अली ने मना कर दिया तो सलमान फारसी ने 1 और अनार जेब से निकाला और कहने लगे अली अनार तो आका ने 10 ही दिए थे, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि अल्लाह की जात पर तुम्हारा यकीन कितना मजबूत है। 10 अनार कहा हुजूर ने 10 ही भिजवाए थे। अल्लाह अकबर। कोई राह खुदा में दे तो सही, अल्लाह 1 के बदले 10 अता फरमाता। और रमजान में तो सवाब बढ़ जाता है, रमजान में 1 के बदले अल्लाह 70 अता फरमाता है। मगर मेरे अजीजों यहाँ हाल अजीब है, हम रमजानुल मुबारक की बेकदरी किया करते हैं। माह रमजान में सच्ची तौबा कर लें, याद रहे अगर सच्ची तौबा करें, ऐसी तौबा करें। हजरत फुजैल बिन अयाज आपने जब तौबा की तो आप कहते हैं मैंने ऐसी सच्ची तौबा की जिन का माल लूटा था। पहले डाकू थे, चोरियां किया करते थे, डकैती किया करते थे, लेकिन फरमाते जब मैंने तौबा की, ऐसी सच्ची तौबा की जिनका माल लूटा था उनको वापस किया, जिनका मैंने जो छीना था सब कुछ लौटाया, और जिन्हें लौटा न सका मैंने उनकी नौकरियां की, मैंने उनके जानवरों को चारा डाला, उनके यहाँ सालों साल मैंने नौकरियां करके फिर उस कर्ज को उतारा है। अल्लाह अकबर। आज अजीब तमाशा है हमारे यहाँ, आज हम लोग गुनाह पे गुनाह करते हैं और फिर लोगों में बड़े पारसा बने फिरते हैं। मेरे अजीज रोजा तो इंसान को ट्रेनिंग देता है और ये माह मुबारक इंसान को तैयार करता है कि इंसान अपने नफ्स को काबू में रखे।